الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہار زندگی ہے چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر، یہ رونق دنیا ہے چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر۔ اے صحرائے دار کے مسافروں با خدا یہ تمہارا مکان نہیں، جو مکین اس میں تھے کل یہاں آج ان کا نام و نشان نہیں۔ غرور تھا غور تھا ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج میں تم سے کیا کہوں لاد کا بھی پتہ نہیں۔ وہ لوگ جن کے محلوں میں آزار رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، قابل قدر بھائیوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مرکز کے اس سالانہ اجتماع پہ دین کی نسبت سے جمع کیے ہے، اور جس مجلس میں آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، یہ مجلس کتنی بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے اور اس بندے کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، یہ بندہ اس مجلس سے واپس اس حال میں ہوتا ہے کہ رب اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہا الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ فرمایا جس جگہ پہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رب نے صرف معاف نہیں کیے، رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیے۔ علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ فرمایا علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو، اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو۔ جس طریقے سے رب کائنات مردہ زمینوں پہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسا کر مردہ زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسے اللہ ان لوگوں کی صحبت کی برکت کی وجہ سے مردہ دلوں کو نور حکمت سے اللہ زندہ کر دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت باقی رہنے والی اور بہتر چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 کتابوں کا ثانی نہیں ہے۔ ایک تو قرآن پاک اس کا ثانی نہیں ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے بھائی۔ حافظ کے لیے تو بزرگ فرماتے ہیں دن میں 3 پارے تلاوت کا اہتمام ہو، اور ناظر خان کم از کم 1 پارہ تلاوت قرآن پاک روزانہ کیا کرے بھائی۔ 7 سورتوں کا معمول ہو پڑھنے کا۔ دوسری کتاب بخاری شریف اس حدیث کی کتاب کا بھی ثانی نہیں ہے، اور تیسری کتاب بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے والی مثنوی شریف
مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ کی اس کتاب کا بھی دنیا میں ثانی نہیں ہے۔ مولانا کو اللہ نے عجیب کوئی صلاحیت عطا کی تھی، ایک واقعہ بیان کرتے اور اس سے پھر حضرت نصیحت نکالتے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت اس واقعے۔ حضرت نے دنیا اور آخرت کی ایک مثال دی ہے۔ حضرت فرماتے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بڑا نیک تھا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، بیٹا جوان ہوا تو بادشاہ کے دل میں اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پہ 3 حق ہیں۔ ایک تو یہ حق ہے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ کہ جب تمہیں اللہ بیٹا دے، اولاد دے، اس کا نام اچھا رکھو۔ وَأَدِّبْهُ اولاد ملے اس کو دینی تعلیم بھی، ادب بھی سکھاؤ، دینی تعلیم بھی سکھاؤ۔ فَإِن بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ اولاد جوان ہو جائے اپنی اولاد کی شادی کا فکر کرو۔ فَإِن بَلَغَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ تمہاری اولاد جوان ہو گئی، تم نے شادی میں لیٹ کی، اولاد سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کی سزا اولاد قیامت والے دن بعد میں بھگتے گی، والد قیامت والے دن پہلے بھگتے گی۔ بادشاہ کو بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی اور اس نے بیوی سے مشورہ کیا کہ بیوی بات یہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے نیک صالح بچی تلاش کرنی ہے، گو میں بادشاہ ہوں، اگر مجھے بڑے خاندان میں مل جائے تو فابہا، اگر بڑے خاندان میں نہ ملے، چاہے غریب خاندان میں ہو لیکن بچی نیک اور صالح ہو، جو میں نے اپنے بچے کے لیے رشتہ منتخب کرنے۔ بادشاہ نے بیوی کو رشتے پہ قائل کر لیا اور نیک بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اللہ کی قدرت، کئی سال گزر گئے، اللہ نے گھر اولاد نہیں دی۔ بادشاہ بڑا پریشان، بادشاہ نے علماء، صلحاء، طلباء، نیک لوگوں کو جمع کیا کہ میری یہ پریشانی ہے، ایک بیٹا ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت، تیرے بیٹے کے گھر میں اولاد کیسے ہو جب تیرے بیٹے پہ فلاں جادوگر بوڑھی عورت نے جادو کیا ہوا ہے، وہ اسی سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، اس کے گھر میں اولاد ہو کیسے؟ بادشاہ نے بڑے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، صدقے خیرات کیے۔ اللہ نے ایک غیبی آدمی کو بھیجا، اس نے کہا آؤ بادشاہ میرے ساتھ۔ وہ اس کو ایک قبرستان میں لے گیا، وہاں بڑی بسیدہ سا قبر سے اس نے مٹی ہٹانی شروع کی، اس کے اندر سے ایک بال ظاہر ہوا، اس میں کئی گرہ لگی ہوئی تھی۔ وہ غیبی آدمی سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کرتا چلا گیا اور اس کی گرہ کھولتا چلا گیا اور بادشاہ کے بچے کا جادو کھلتا چلا گیا۔ جب آخری گلا اس نے کھولی تو اللہ نے بچے کا جادو ختم کر دیا۔ اب جب اس بچے کی نگاہ اس بدصورت بوڑھی عورت جادوگر پہ پڑی تو اس کی نفرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں نے کس سے محبت کی ہے، اور جب اپنی نیک خوبصورت بیوی پہ نگاہ پڑی تو اس کی افسوس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں نے کس سے نفرت کی ہے اور محبت میں نے کس سے کی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ تمہاری سارے ایمان والوں کی مثال اس شہزادے کی ہے، اور دنیا کی مثال اس جادوگر بوڑھی بدصورت عورت کی سی مثال ہے، اور آخرت کی مثال اس خوبصورت نیک بیوی کی سی مثال ہے۔ لیکن اس وقت تمہارے اوپر اس جادوگر بوڑھی دنیا نے جادو کر دی ہوئے ہے، جس کی وجہ سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور اپنی آخرت سے نفرت کرتے ہو۔ لیکن جس طریقے جادو لڑکے کا کھلا تھا نا، پھر وہ افسوس کرتا تھا کہ میں نے محبت کس سے کی ہے اور میں نے نفرت کس سے کی ہے۔ اسی طرح جب بندے کا آخرت والا سفر شروع ہوگا، اپنی آخرت سامنے آئے گی، پھر بندہ افسوس کرے گا، لیکن وقت بھائی گزر گیا ہوگا۔ اللہ نے موقع دی ہے، یہ زندگی مختصر ہے، آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ تو آخرت بنانے کے جہاں بڑے بڑے اللہ نے اعمال رکھے، ایک اعظم اسباب، بڑا سبب جو مختصر ہے، اس کا نام ہے دعا مانگنا رب سے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، عاجز الناس من عجز فی الدعاء،
وابخل الناس من بخل بالسلام، کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اللہ سے دعا مانگنے سے بھی عاجز ہے۔ بھائی دیکھو اللہ پاک کتنے کریم ذات ہے۔ یہ دعا الدعاء مخ العبادت ہے، عبادت کی ساری عبادتوں کا نچوڑ اور مغز جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے کتنا آسان ہے، نہ اس میں وضو شرط ہے، نہ اس کے اندر کھڑا ہونا شرط ہے، نہ اس کے اندر قبلہ رونا شرط ہے۔ تو اللہ پاک نے بیٹھ کر مانگو پھر بھی اللہ سنتے ہیں، لیٹ کر مانگو پھر بھی سنتے ہیں، قبلے کی طرف رکھو پھر بھی سنتے ہیں، بغیر وضو کے ہو پھر بھی اللہ پاک دعا سنتے ہیں۔ با وضو رہنا تو بڑا عمل ہے، جب تک بندہ با وضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرتے رہتے ہیں۔ بس اب یہ دعا ایک ایسی نعمت ہے، جو بھی بندہ کبھی بھی کوئی بندہ غافل دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اصل دعا مانگتے ہوئے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زبان سے جو مانگ رہا ہو یقین سے مانگے تو اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دعا کے اندر تین چیزیں ہیں، یا تو جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اسی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، دوسری بات ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے کوئی تکلیف اور مصیبت اتارنا چاہتے ہیں، بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے صدقے اس تکلیف کو اللہ دور فرما دیتے۔ تیسری چیز ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ جب قیامت والے دن اللہ بندے کو نیکیوں کے انبار دکھائیں گے تو عرض کرے گا یا اللہ میں نے اتنی اعمال تو دنیا میں کیے نہیں تھے۔ اللہ پھر ایک ایک بندے کو اپنی دعا یاد دلائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا، میں اس کا آج تمہیں اجر دیتا ہوں۔ یہ سارے اعمال دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے اللہ اتنے اجر و ثواب اور عطا فرما۔ پھر اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ بندے کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک تو جو ہم اعمال کرتے ہیں بھائی، کبھی کوئی بندہ اپنے اعمال سے مایوس نہ ہو کہ میرے اعمال یہ نمازیں کیا ہیں، نماز پڑھتا ہوں ہر وقت خیال کہیں ہے پتہ نہیں میرے اللہ نے قبول بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ ہمارے سملوکی نے ایک مثال تھانوی صاحب نے بڑی سادہ لفظوں میں سمجھائی ہے اور ہمیں ایک امید دلائی ہے کہ یہ شاید یہی میرے اللہ کو یہ تمہارے کمزور عمل ہی قیامت والے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑا کریم، اس کے دور میں کاسالی پڑ گئی۔ جب کاسالی پڑی تو ایک بدو جنگل میں رہتا تھا، اس کی بیوی نے کہا میاں گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ اس نے کہا میری بیوی کہاں سے لاؤں، ہر طرف کاسالی ہے، فاقے فاقے ہیں۔ اس بیوی نے کہا کہ میاں صاحب بادشاہ وقت کا بڑا کریم ہے، اس کی خدمت میں جاؤ تمہیں خالی واپس نہیں کرے گا۔ تو خاوند نے کہا کہ میری بیوی بادشاہ کے دربار میں جانے کا ایک قانون اور قید ہے کہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جانا پڑتا ہے، تب بادشاہ وہاں پہ انعامات دیتے ہیں۔ میرے گھر میں چیز کیا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں وہ تحفہ لے کے جاؤں۔ ان کے گھر کے سامنے یہ تالاب تھا، سڑا ہوا پانی کھڑا تھا، تو بیوی نے کہا میاں میں یہ مٹکا پانی کا بھر کے دیتی ہوں، یہ اٹھاؤ اور لے کے جاؤ بادشاہ کے دربار میں۔ بدو تھے، جنگلی تھے، بیوی نے مٹکا پانی کا بھرا، اوپر سے بند کیا، خاوند نے اٹھایا، امیر المومنین بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ بادشاہ بھی اتنا کریم، سڑا ہوا پانی اور جناب نے اوپر سے ڈھکنا اٹھایا لیکن نہ چہرے پہ کوئی اثار ظاہر ہوئے۔ کہا ماشاءاللہ بڑا عجیب تحفہ ہے، کہا لے جاؤ یہ سارا پانی نکال کے اس کے مٹکے کو سونے چاندی کے درم و دیناروں سے بھرنا ہے اور اس کو دریا دجلہ کے کنارے واپس بھیجنا ہے۔ بھائی جس راستے سے آئے اس سے واپس نہیں بھیجنا۔ جب اس کو دریا دجلہ کے کنارے سے واپس کیا گیا، جب وہ بندہ دریا دجلہ کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی دیکھتا تو دل میں کڑتا کہ ہے افسوس جس بادشاہ کے ملک میں ایسے ٹھنڈے اور میٹھے دریا چلتے ہیں اس کو میرے سڑے ہوئے پانی کی کیا ضرورت تھی، پر واہ بادشاہ کی کریمی کہ اس نے میرے سڑے ہوئے پانی والا مٹکا بھی خالی واپس نہیں کیا، اس کو سونے چاندی کے درم و دیناروں سے بھر کر واپس کیا۔ بس حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں
ہمارے عملوں کی مثال انبیاء صلحات کیا کے مقابلے میں اس بدو کے سڑے ہوئے پانی کی طرح مثال ہے. لیکن جس طرح دنیا کے بادشاہ نے اس کا سڑے ہوئے پانی والا مٹکا خالی واپس نہیں کیا تھا، سونے چاندی کے درم و دیناروں سے بھر کے واپس کیا تھا، وہ تو سارے کریموں کا کریم رب ہے. وہ ہمارے اس کمزور اعمال کو قیامت والے دن اپنی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنا دے گا. بس اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ بندے کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز سلسال عبادت بے ریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ رہنے سے، یہاں تھانوی صاحب فرماتے 100 نہیں 1000 سال بھی رہنا عبادت ایک طرف، اور اللہ والوں کی صحبت ایک لمحے کے لیے ایک طرف. تو میرے بھائیوں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ کی ایک دفعہ ملاقات ہوگی. دعا کیا نعمت ہے جگر مراد آبادی کے ساتھ. جگر مراد آبادی ایک بڑا شاعر گزرے ہے، اللہ نے اس کو عجیب زبان عطا کی تھی، عجیب ملکہ دیا تھا. یہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں آتا، لیکن شراب کا اتنا بڑا عادی تھا، مجمع میں بغیر سہارے کے اس کو نہیں لے جایا جا سکتا تھا. لیکن جب وہ مجمع کے سامنے بیٹھ جاتا تو پورا مجمع اس کی مٹھی میں ہوتا تھا. چاہتا تو لاکھوں کے مجمع کو ہنسا دیتا، چاہتا ان کو رلا دیتا. بھائی حضرت نے عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو عرض کی حضرت یہ عجیب فرشتوں جیسی شکل و صورت، یہ خوبصورت لباس، یہ چہرے پہ سنت، یہ سر پہ پگڑی ٹوپی، یہ لباس کہاں سے لیے ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا یہ میں نے تھانہ بھون سے لیے ہے، تھانوی صاحب سے لیے ہے. جگر نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں حضرت کی صحبت میں جاؤں، لیکن کیا کروں، میں شراب پینے کا عادی ہوں، میں ایک لمحہ بھی شراب کے سوا نہیں رہ سکتا. شاید مجھے حضرت اس حالت میں قبول بھی کریں گے کہ نہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی یہ تو حضرت سے پوچھ کر ہی عرض کرنی ہے. حضرت کی ملاقات ہوئی حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ سے، تو عرض کیا جگر اس طریقے کہہ رہا تھا. فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جی آپ شراب پیتے ہیں، مشکل ہے، پھر میں پوچھ کے بتاؤں گا. فرمایا عزیز الحسن تم نے صحیح جواب نہیں دیا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اپنے میں مان ٹھہرا سکتے تو میں کون ہوں جو جگر مراد آبادی کو اپنے پاس نہ ٹھہراؤں. لیکن جب جانا تم نے مجھے میرے سلام کہنا ہے اور کہنا جگر آ جاؤ، میں تمہیں خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، یہ ایک تو قومی ملکیت ہے، میں تجھے اپنا گھر دوں گا، وہاں تو جانے جگر اور تیرا رب جانے. بھائی جگر نے جب سنا تو زاروں قطار رونے لگ گیا. تیاری کی، پہنچ گیا حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ کی خدمت میں، حاضر ہوا، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے حضرت میرے لیے 4 دعائیں فرما دے. بس پہلی دعا یہ کر دے کہ میں شراب کا عادی ہوں، میرا رب مجھے شراب چھڑا دے. دوسری دعا یہ کر دے کہ میں داڑھی مڈاتا ہوں، میرا رب مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. تیسری دعا یہ کر دے کہ میرا رب مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما دے. چوتھی یہ دعا کر دے کہ میرا رب خاتمہ ایمان پہ فرما دے. حضرت نے 4 دعائیں فرما دی. جگر وہاں سے روانہ ہوا اور دل میں عہد کر لیا کہ مر جاؤں گا، زندگی میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا. بس جگر واپس آ، بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گیا. بڑا شاعر تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا جگر آپ ایسے نہ کریں، آپ ایک بڑا قومی سرمایہ ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا شراب کر کے چھوڑیں، یک لخ نہ چھوڑیں. لیکن جگر سچی توبہ کر چکا تھا. کہا اچھا میں اگر تھوڑی تھوڑی کر کے شراب چھوڑوں تو کتنے سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ 15-20 سال اور زندہ رہ سکتے ہیں. اگر شراب نہ پیوں پھر جلدی مر جائیں گے. فرمایا ڈاکٹروں سن لو، 15-20 سال زندہ رہوں اور اپنے رب کو ناراض کر کے مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی مر جاؤں اور اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا جاؤں. بس میں مر جاؤں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا. بھائی ادھر عہد کیا، رب کو ترس آیا، رب نے شراب بھی چھڑوا دیا، صحت بھی عطا فرما دی. جگر نے تیاری کی، چلا گیا حج پہ، اللہ نے بلا لیا. بس حج کر کے واپس ہوا. بحری جہاز ہوتے تھے، 5-6 مہینے لگ گئے. واپس ہوئے، اللہ نے راستے میں برف داڑھی منڈائی لی، 6 مہینے داڑھی بھی خوب سنت کے مطابق آ گئی.
یہ داڑھی بھی عظیم نعمت ہے بھائی. دیکھو داڑھی اللہ کو اتنا پیارا عمل ہے، رب نے ایک فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے، وہ قیامت تک پڑے گی سبحان الذی من زین الرجال باللحیٰ وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ، عورتوں کو خوبصورت بنایا بالوں اور میڑیوں کے ساتھ. دیکھو میرے مسلمان بھائی، اللہ کو مسلمان کی داڑھی کتنی پیاری ہے کہ رب نے ایک پورے فرشتوں کی جماعت پیدا کر دی، قیامت کی صبح تک تسبیح بیان کرے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ داڑھی اللہ قیامت تک فرشتوں کی تسبیح بنا دے. آج مسلمان بھائی حمام پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے داڑھی کو ذبح کرتے ہیں، اپنا حسن، اور وہی عورت اسی حمام میں بیٹھ کر اپنے سر والے بالوں کی حسن کو ذبح کرتی. داڑھی رکھنے سے آج کے دور میں ایک داڑھی رکھ لے گا، اللہ ایک سنت زندہ کرنے پہ 100 شہید کا ثواب عطا فرما دے گا. بھائی یہ مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی مشابہت کرو گے رب قیامت والے دن اسی قوم میں کھڑو. اب جگر مراد آبادی آیا، بمبئی اترا، شیشہ دیکھا، داڑھی سنت کے مطابق، وہاں شعر پڑا، چلو دیکھا آئیں مہاجرہ جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہو گیا. بھائی جگر وہاں سے چلا، ٹانگے پہ بیٹھا گھر جا رہا تھا تو آگے ٹانگے والا پڑھتا جا رہا تھا، چلو دیکھا آئیں مہاجرہ جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہو گیا. جگر رونے لگ گیا، یا اللہ یہ میں نے شعر کہاں پڑھا تھا، یہ ٹانگے والا کہاں پڑھتا چلا جا رہا ہے. اب شیشہ دیکھا، عرض کرتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ سے شراب بھی چھڑوا دیا، تو نے مجھے اللہ والے کی دعا کی برکت سے حج بیت اللہ بھی نصیب فرما دیا، چہرے پہ داڑھی رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. اگلی یہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی کہ اللہ میری رب آپ بخشش بھی فرما دیں گے. بس اس لیے بھائی دعا ایک ایسی نعمت ہے. رب اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں رب تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بس دعا کو مانگنے کا سارے ٹائم ہے، لیکن تہجد کا وقت بڑا قیمتی ٹائم ہے. بس اور تہجد کی نماز ایسی نعمت ہے، قیامت والے دن اعلان لگے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، آج اٹھو اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. بس اور تہجد کی نماز ایسی نعمت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے وہی بھیجا، فرمایا داؤد وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو میں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات آتی ہے سو جاتا ہے، وہ بندہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. ہر عاشق چاہتا ہے وہ اپنے محبوب سے تنہائی میں ملاقات کرے، لیکن میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے سو جائے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں. بس اس میں 5 فائدے ہیں. پہلا بات یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء صلحاء کا طریقہ ہے، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. دوسرا یہ کہ اس سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب ملتا ہے. تیسری یہ ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. چوتھی یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ بندے کو گناہوں سے روک لیتے. بس اور 5واں یہ ہے کہ تہجد پڑھنے سے اللہ بندے کو تندرستی بھی عطا فرما دیتے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ اس مرکز کے فیض کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھے. اور جن بھائیوں نے، جن ہمارے علماء حضرات نے اتنی بڑی مشقت محنت کے ساتھ اتنا پروگرام، بڑا عظیم پروگرام یہ منعقد کیے ہے، اللہ ان سب کو اور مال لگانے والوں کو اپنے شان اجر عظیم عطا فرمائے. واخر دعوانا